الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ایسے ایام اور ایسے لیالی یعنی ایسے دن اللہ رب العالمین اور ایسی راتیں اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرماتا ہے کہ جن دنوں میں اور جن راتوں میں ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ انجام دے کر اللہ رب العالمین کے نیک بندوں میں شمار ہو جائیں، اور ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی نیکیوں اور اس کے ثواب کو اپنے دامن مراد میں جمع کر سکے، بھر سکے۔ میرے بھائیوں، جن ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ان ایام کو عشر ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح اسلامی شریعت کے اندر یعنی کہ اسلام میں رمضان کے آخری عشرے کو فضیلت حاصل ہے، رمضان کے آخری 10 دنوں کو جو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح فضیلت ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کو بھی حاصل۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہے، اور اللہ رب العالمین بڑا حکمت والا ہے۔ اس کی حکمت سے کبھی ہم واقف ہو جاتے ہیں اور کبھی اس کی حکمت تک ہم نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی غالب حکمت کے تحت عشر ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کو فضیلت عطا کی ہے۔ میرے بھائیوں، یہی وہ عشرہ ہے جس عشرے میں ہم بہت سارے اعمال صالحہ کو انجام دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اسلام کا ایک اہم ترین رکن حج ہے، اور چاہے وہ چوتھا ہو یا کہ حدیث کے مطابق 5واں ہو۔ بعض حدیثوں میں حج کو چوتھا رکن قرار دیا گیا، اور بعض حدیثوں میں حج کو 5واں رکن قرار دیا گیا ہے، اور حج کی ادائیگی بھی اسی عشرہ میں ہوتی ہے۔ اور ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سارے حج کے ارکان پورے کیے جاتے ہیں۔ حاجی بیت اللہ کا طواف کرتا ہے،
چکر اس کا ہو جاتا ہے، اسی طرح اس رکن کو پورا کیا جاتا ہے جس طرح حاجرہ علیہ السلام نے چکر لگایا تھا، پانی کو تلاش کیا تھا، اور اسی یادگار کو حجاج کرام زندہ کرتے ہیں، اور حجاج کرام مینا جاتے ہیں، عرفہ جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، اور 10 تاریخ کو 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کو اپنے جانور کو قربان کرتے ہیں، قربانی جس کو حج کہا جاتا ہے، اپنے سر کو مڑواتے ہیں، حلق کرواتے ہیں۔ میرے بھائی سارے اعمال، ان سارے کاموں کو ان 10 دنوں میں حجاج کرام پورا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ عشر ذی الحجہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے حجاج کرام کے لیے بھی اور غیر حاجیوں کے لیے بھی۔ آپ دیکھیں عشر ذی الحجہ کے مقام کو، اس کے مرتبے کو کتاب و سنت میں بڑا بلند کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی فجر کے وقت کی، اور یہ کسی خاص دن کے فجر کا وقت نہیں ہے، مطلق فجر کا وقت صبح کا جو وقت ہوتا ہے بڑا بابرکت وقت ہوتا ہے، بڑا سنہرا وقت ہوتا ہے، اور ایسا وقت ہوتا ہے جس وقت میں اگر کوئی آدمی اپنے کسی کام کو شروع کرتا ہے، اس کا آغاز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ برکت کو اس کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم ہے اور صبح کے وقت میں پڑھنا شروع کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کا جو مزہ ہوتا ہے دیگر وقتوں میرے بھائیوں وہ چاشنی وہ لذت وہ مٹھاس آپ نہیں پا سکتے۔ آپ فجر کی نماز پڑھ کے دیکھیں، اس کے بعد جو سکون آپ کو ملے گا، جو راحت آپ کو ملے گی، آپ کو دوسرے وقت میں وہ راحت اور وہ سکون اور وہ اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ فجر کے وقت کی اہمیت کیا جانے جو اپنے بستروں پہ پڑے رہتے ہیں، نہ فجر کی نماز کا کچھ سروکار ان کی زندگی سے ہوتا ہے۔ سورج جب طلوع ہو جاتا ہے 8 بج جاتا ہے، 9 بج جاتا ہے، جناب والا اپنے بستر سے کھڑے ہوتے ہیں جب شیطان نے ان کے کانوں میں پیشاب کر دیا ہوا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کہا تھا، دعا کی تھی، اللہم بارک فی بکور امتنا، اللہم بارک فی بکور امتنا، کہ میرے اللہ، میرے پروردگار، صبح میں کام کرنے والے لوگ کے کاموں میں برکت عنایت فرما دے، برکت عطا کر دے۔ خیر، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فجر کے وقت کی قسم کھائی، کہا وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 10 راتوں کی بھی قسم ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد یہ عشر ذی الحجہ کی 10 راتیں اور اس کے 10 دن ہیں۔ ان دونوں آیتوں سے خاص طور سے دوسری آیت سے عشر ذی الحجہ کی فضیلت میرے بھائیوں معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح دیکھیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے، چاہے حضرت عبداللہ ابن عباس ہو، حضرت عبداللہ ابن عمر ہو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، ان تمام جلیل قدر صحابہ کرام سے یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ پیارے حبیب علیہ السلام نے کہا، ارشاد فرمایا، افضل الایام الدنیا العشر، افضل ایام الدنیا العشر، کہ دنیا کے افضل ترین ایام، دنیا کے افضل ترین ایام یہ عشر ذی الحجہ کے ایام ہیں، جن ایام سے میرے بھائیوں ہم گزر رہے ہیں، یعنی عشر ذی الحجہ قیل ولا مثلهن فی سبیل اللہ۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے دریافت کیا، اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی آپ ہمیں یہ بتلائیے کہ کیا یہ جہاد بھی اتنا بڑا عمل
ہونے چاہیے، آپ کے جذبات وہی ہونے چاہیے، آپ کی کیفیت وہی ہونی چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ اور یہ عزم کرنا چاہیے کہ اللہ کے حکم سے آج میں اپنے جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ اگر اللہ کا حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی جان کا مطالبہ کرے گا، اپنے مال کا مطالبہ کرے گا، بے دین ہم اپنی جان کو بھی اللہ کے لیے قربان کر دیں گے، اپنے مال کو بھی اللہ کے لیے قربان کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، اس لیے قربانی عشر ذی الحجہ میں اہم ترین اعمال میں سے ہے، اور قربانی اسی طرح کرنی چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ اچھے جانور کا انتخاب کریں۔ ایسا